کسی حوالے سے دیکھ لیں. ابھی ہم نے کروڈ کی بات کی ہے روس سے, اللہ نے ہمیں کامیابی دی, ہم نے ایک بڑی ایک ویزیبل طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ڈیل سٹرکچر کی ہے جس میں پاکستان میں سستا تیل آئے گا, جس سے عوامی دکھ میں کمی ہوگی, عوامی بوجھ مہنگائی کا جو ہے اس میں کمی ہوگی. یہ وزیر اعظم کی ہدایت تھی. یہ مجھے بالخصوص وزیر اعظم نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے. یہ جو بوجھ اس وقت عوام پہ مہنگائی کا ہے, جس کا ایک بہت بڑا جو محور ہے وہ توانائی کی قیمت ہے, پیٹرول کی قیمت ہے, گیس کی قیمت ہے, آپ کو یہ قیمت کم کرنی ہے. آپ جہاں سے وہاں سے جیسے کیسے جا کے سستا پیٹرول لے کر آئیے. تو لیجئے بھائی, 4-4.5 مہینے میں سٹارٹ فنش وہ سستا تیل اب آپ کے پاس آنے والا ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ. اور یہ تو ایک چیز ہے. اس سال کے آخر تک ہم ایک کمپریہنسو انرجی ایگریمنٹ کریں گے جس میں تمام سینٹرل ایشین ریاستیں بھی ہوں گی, جس میں روس بھی ہوگا, جس میں hمارے دوسرے اہم دوست بھی ہوں گے, جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا تیل کہاں سے آئے گا, ہمارا کروڈ کہاں سے آئے گا, ہماری گیس کہاں سے آئے گی, وہ کون سی پائپ لائن سے آئے گی, وہ LNG کی شکل میں آئے گی تو کیسے آئے گی, اس LNG کا سورس کیا ہوگا, وہ LNG کہاں سے چلے گی, کہاں پہ ٹرمینل لگیں گے, کہاں پہ ری گیسیفائی ہوگی, ملک کے اندر کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. یہ پورا نقشہ اس سال کے آخر میں ایک کمپریہنسو انرجی سیکیورٹی ایگریمنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور بالخصوص فیڈریشن آف رشیا جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف ہمارے تمام جو تاریخی روابط ہیں, تمام تاریخی روابط جو GCC ممالک سے ہیں, عمان سے ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, UAE سے ہیں, قطر سے ہیں, یہ تمام ہمارے تاریخی جو برادرانہ روابط ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی شکل دیں ٹریڈ کی, کامرس کی. ہم یہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہمارے پاس LNG آئے, ہمارے پاس خام تیل آئے, ہمارے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس آئیں, وہ تمام چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. ایک کوریڈور ہم سینٹرل ایشیا کھولنا چاہتے ہیں, دوسرا کوریڈور جو آلریڈی ہمارا ایگزسٹنگ ہے اور بہت اسٹرانگ ہے اور بڑی محبت ہے ہمیں ان تمام ممالک سے تاریخی طور پہ. یہ ہمارے بھائی ممالک ہیں, تمام GCC کے ممالک جو ہیں ان سے ہمارا ہی رشتہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور جتنی محبت کا رشتہ ہے اس کو ہم اپنی ٹریڈ کا ایک راستہ بھی بنانا چاہتے ہیں. جتنی ہماری محبت ہے اس سے کم ہماری تجارت ہے. بھائی محبت اور تجارت میں تھوڑا توازن تو پیدا کرنا چاہیے نا. تو اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس محبت کے رشتے کو تجارت میں بدلیں گے, اپنی انرجی سیکیورٹی میں بدلیں گے, اپنی سینٹرل ایشیا کے ممالک سے ہماری جو دوستی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. روس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیل مل مومنٹ ہے. یہ جو ہم کروڈ رشیا سے لے رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک زمانے میں پاکستان کی ترقی میں سٹیل مل تھی. پاکستان کی حیت شکل اس کے بعد بدل جائے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں. جب کم ہوگی قیمت توانائی کی تو آپ کے انڈسٹریل کلسٹر بنیں گے, ان کی پرولیفریشن ہوگی, گھر گھر, محلے محلے, شہر شہر, چھوٹے چھوٹی. ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل ایریاز بنائے جائیں. یہ تمام چیزیں, پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے اور اس اپنی ایگریکلچر کو ویلیو ایڈیشن میں تبدیل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام دیہی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے وہ انڈسٹریل ایریاز بنائے جائیں جہاں پہ ویلیو ایڈیشن کی جائے, جہاں پہ پلپنگ کی جائے, وہاں پہ پیکیجنگ کی جائے, وہاں سے ایکسپورٹ کیا جائے. یہ سب کرنے کے لیے بھائی توانائی چاہیے. تو پاکستان کی شکل بدل جائے گی ان تمام منصوبوں سے جو ہم کر رہے ہیں. اور صرف یہ محدود نہیں ہے GCC تک اور سینٹرل ایشیا اور روس تک. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویسٹرن جو ہمارے ممالک ہیں جن سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں, امریکہ سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں, انگلستان سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں,
یورپ سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں، ہم بڑھا رہے ہیں اپنے روابط سینٹرل ایشیا، لیٹن امریکہ اور آسٹریلیا سے تجارتی اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو گرین انرجی کا ریولوشن ہے جس کو ویسٹ لیڈ کر رہا ہے، چاہے وہ گرین ہائیڈروجن ہو، چاہے وہ گرین امونیا ہو، 1/3 گیس ہماری جاتی ہے صرف فرٹیلائزر بنانے میں. آپ سوچئے اگر امریکی تعاون سے یا یورپین تعاون سے یا دیگر ممالک کے تعاون سے ہم گرین یوریا یہاں پہ بنانا شروع کر دیں تو کیا بات ہوگی. یہ جو 1/3 گیس ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو تجارت کے لیے، اپنی انڈسٹریز کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے اور گرین فٹ پرنٹ کے ساتھ ہم یوریا بنائیں گے جس سے ہماری پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی بڑھے گی. تو میں کوئی لمبی بات اگر کر جاؤں تو مجھے آپ اشارہ کر دیجئے گا، میری بیگم کہتی بہت لمبی بات کرتا ہوں. لیکن یہ ایک نقشہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کہ اس میں روس کا کیا کردار ہے، سینٹرل ایشیا کا کیا کردار ہے، مشرق وسطیٰ کا کیا کردار ہے، یورپ کا اور امریکہ کا کیا کردار ہے، اور میں کیوں کہتا ہوں کہ ایک متانت کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم ایک رسپانسبل ملک ہیں جسے صرف اپنی ترقی سے غرض ہے، امن سے غرض ہے اور اپنے بچوں کی ترقی سے غرض ہے، اور بس. ہم راستہ ہیں یا نہیں ہیں، راہداری ہے یا نہیں ہے، ہماری آبادی 350 ملین ہوگی یا 402 ہوگی یا 110 ہوگی، بھائی ہم نے اپنے بچوں کو، ان کی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. اس آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پاکستان میں انویسٹمنٹس چاہیے، ہمیں پاکستان میں امپورٹس چاہیے، ہمیں پاکستان میں ٹیکنالوجی چاہیے. ہم گلوبل ویلیو چینز میں پاکستان کو لانا چاہتے ہیں. اپنے تعلقات ان تمام ممالک سے جو آلریڈی پوری دنیا کی ویلیو چینز کے اندر موجود ہیں وہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، پاکستان کو بھی اس میں دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا کا جو نقشہ ہے تجارت کا اور دنیا کا جو نقشہ ہے انڈسٹریز کا، ہم اس میں پاکستان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک رسپانسبل ملک ہیں. آپ جس زاویے سے چاہیں دیکھ لیں، راہداری کے زاویے سے دیکھ لیں کہ پاکستان گیٹ وے ہے، دیکھ لیجئے. پاکستان گریٹ مارکیٹ ہے، دیکھ لیجئے. پاکستان ایک انویسٹمنٹ سائٹ ہے، دیکھ لیجئے. اور پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے بھائی، میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں، پاکستان میں سب سے بڑا تو ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر ہمارا گلگت بلتستان کشمیر میں جو آڑو، جو خوبانی پیدا ہوتی ہے وہ آدھی سے ضائع تو شہر تک پہنچتے پہنچتے ضائع ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس توانائی ہوگی وہاں پہ ہم پلپنگ کریں گے، پیکیجنگ کریں گے، ورلڈ سٹینڈرڈز کو میٹ کریں گے، ایکسپورٹ کریں گے تو ایک ریولوشن آ جائے گا نا. پاکستان کی تمام دیہی آبادی میں ایک ریولوشن آ جائے گا. تو آپ ایکسپورٹ کے زاویے سے دیکھ لیں، ٹیکسٹائل کے زاویے سے دیکھ لیں، جو میرے خیال میں بہت بڑا ایک ہمارا گارمنٹ کی ایکسپورٹ روس میں ایک بہت بڑا ہمارا. میں بھی بات کر رہا تھا اپنے بھائی سے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری سٹرس فروٹس جو ہیں، ہمارا مینگو ہے، یہ تمام چیزیں ہم ایکسپورٹ کریں گے. اب آپ ایکسپورٹ کے زاویے سے دیکھ لیجئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تمام ایکسپورٹ جو نہیں ہو پا رہی، جو ضائع ہو جاتی ہے، درختوں پہ گل سڑ جاتی ہے، درختوں کے نیچے گر جاتی ہے، اگر ہمارے پاس تھوڑا سا انفراسٹرکچر ہو اور تھوڑی سی توانائی ہو تو یہ تمام ایکسپورٹ ہے. میں نے آپ کو پاکستان کو ایکسپورٹ کے زاویے سے بھی بتایا کہ ہمارا ویژن کیا ہے، کہ کیسے گاؤں گاؤں، کریا کریا ہم انڈسٹریل فٹ پرنٹ بنائیں گے. جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہیں پہ اس میں ویلیو ایڈیشن کریں گے، نوکری فراہم کریں گے لوگوں کو، انرجی لے کر آئیں گے. انرجی کے ذریعے میں نے آپ کو امپورٹ کی طرف لے گیا، آپ کو بتایا کہاں کہاں سے لائیں گے، کیا کیا لے کر آئیں گے، گرین کیا ہوگا، براؤن کیا ہوگا. اب انشاءاللہ ہم نے ایک ریفائنری پالیسی اپروو کی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے سامنے ہم $10 بلین یعنی 10,000 ملین ڈالر کی وزیر اعظم سے افتتاح کروائیں گے ایک انویسٹمنٹ کا. ابھی میں آپ کو اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا، لیکن جیسے میں نے کہا تھا روس سے تیل آئے گا تو سب ہنستے تھے، اب نہیں ہنستے. بالکل ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ $10 بلین کی ریفائنری میں انویسٹمنٹ آئے گی. پلیز ہنسیے گا مت، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آ ہی جائے. تو یہ تمام نقشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا یہاں بات کرنے کا. آئی ایم پرٹیکولرلی گریٹفل ٹو مائی فرینڈز ناٹ فرام پاکستان who allowed me to speak in Urdu.
It is primarily because the affection that you guys have extended to us and the web of relationships that we have conceived in our minds and the neutrality that we want to portray forward in terms of geopolitics and independence is something that I not only wanted to present to you, I also wanted to present to the people of Pakistan using this occasion. God bless Pakistan, Roos, Dosti, Zindabad. اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا اور ہمارے بچوں کا ایک عظیم الشان مستقبل ہوگا. ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں